نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 179 اور 180 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ایمان والوں کو اور منافقوں کو، کفار کو ملا جلا نہیں رہنے دیں گے، بلکہ دنیا کے اندر بھی ان کو الگ کر دیں گے۔ جس طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو الگ الگ کریں گے، تو اسی طرح اس کا ایک مظہر، ایک نمونہ دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے مال کو سینت سینت کر رکھتے ہیں، جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، اور جہاں پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو وہاں پر بھی وہ اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کا مال کا خرچ نہ کرنا وہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، بلکہ ان کے حق میں بہت برا ہے، اور زمین اور آسمان کی وراثت اور ملکیت حقیقتاً وہ اللہ ہی کی ہے، تو سارا مال لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جائے گا۔ ترجمہ دیکھیے۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ، لیذر المؤمنین، کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو، علامہ اس پر، انتم علیہ، تم جس پر ہو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یمیزا، جدا کر دے، الخبیثہ، ناپاک کو، من الطیب، پاک سے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیطلعکم، کہ مطلع کرے تمہیں، علی الغیب، غیب پر، ولیکن، اور لیکن، اللہ، اللہ، یجتبی، انتخاب کرتے ہیں، من رسلہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو وہ چاہتے ہیں، فآمنوا، پس تم ایمان لاؤ، باللہ ورسلہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے، اجر عظیم، بڑا بدلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر اس کیفیت میں نہیں رہنے دیں گے کہ دنیا میں بھی کسی پر حقیقت واضح نہ ہو۔ ایمان والے، منافقین اور اہل کفر یہ جدا جدا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کریں گے، بلکہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ مصائب اور آلام بھیجتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ نکھڑ کر الگ الگ ہو جاتے ہیں، سب جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ ایمان والے ثابت قدم رہتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، جزا و فضا نہیں کرتے، اللہ کے فیصلے پر صابر اور قانع رہتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر خوش رہتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور منافقین اور کفار وہ جزا و فضا کی طرف آ جاتے ہیں، ناشکری کے جملے بولنا شروع ہو جاتے ہیں، کفر کی طرف آ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جدا جدا ہو جاتے ہیں، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جدا کر دیتے ہیں ناپاک کو پاک سے۔ تو ناپاک سے مراد کفر ہے اور پاک سے مراد ایمان ہے۔
یعنی جس کے دل میں کفر ہے اللہ تعالیٰ اس کو الگ کر دیتے ہیں، اور جس کے دل میں ایمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ الگ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو منافقوں سے الگ کرنے کے لیے مصیبتیں اور آلام اور آزمائشیں ہی کیوں بھیجتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کا بتلا دیں کہ یہ ایمان والا ہے، یہ منافق ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ دراصل اس کا جواب اللہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ دراصل یہ ہے غیب کی خبر، اور اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو غیب کی خبر سے مطلع نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو غیب کی خبر سے مطلع کریں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور پھر ان کو غیب کی خبریں بتلا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ علم غیب سے کیا مراد ہوتا ہے۔ علم غیب سے مراد وہ علم ہوتا ہے جو ذاتی علم ہو، جو ماضی اور مستقبل کو محیط ہو، اور ہر ذرے کا ہر وقت میں پورا علم ہو، اس کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ انباء الغیب فرماتے ہیں، یعنی غیب کی اطلاع دیتے ہیں، غیب کی خبر دیتے ہیں۔ تو چونکہ انبیاء علیہم السلام کا علم وہ ذاتی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے انبیاء علیہم السلام کے لیے علم غیب کی نسبت نہیں کی جاتی کہ ان کو ذاتی طور پر علم غیب تھا، بلکہ ہم اس کو یوں کہیں گے کہ اطلاع علی الغیب یا انباء الغیب، اور قرآن مجید نے یہ الفاظ بھی استعمال فرمائے کہ غیب کی خبر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ وہ مطلع کریں تمہیں غیب پر، ولکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، چنتے ہیں، من رسلہ من یشاء، اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہتے ہیں، اور پھر ان کو غیب کی خبر بتلا دیتے ہیں۔ تو یہ انباء الغیب ہوتا ہے، اطلاع علی الغیب ہوتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس تم اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ رسول جو بات بتلاتے ہیں وہ دراصل اللہ ہی کا بتلایا ہوا ہوتا ہے، تو دراصل رسول پر ایمان لانا ہی وہ اللہ پر ایمان لانا ہوگا۔ اگر کوئی شخص وہ یوں کہے کہ میں رسول کو نہیں مانتا لیکن اللہ کو مانتا ہوں، تو یہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا بدلہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں بذریعہ پیغمبر، تو ان پر تم ایمان لاؤ، اور جس طرح انہوں نے خیر اور بھلائی، خیر اور شر کی تقسیم کر دی ہے، بھلائی اور برائی کی تقسیم کر دی ہے، تم اس پر قائم ہو جاؤ۔ یہی تقویٰ کہلاتا ہے کہ بھلائی کو اختیار کرنا اور برائی سے بچنا۔ اور بھلائی اور برائی کی تقسیم وہ ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام کرتے ہیں۔ ہر انسان، اس کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، اچھے اور برے کا معیار مقرر کر سکے، ورنہ آپ میں سے ہر شخص، چونکہ انسانوں کی عقلیں مختلف ہیں، عقلوں کے درجات مختلف ہیں، زمانے مختلف ہیں، جگہ مختلف ہیں، تو کچھ لوگ کسی چیز کو اچھا سمجھیں اور دوسرے لوگ اسی چیز کو برا سمجھیں۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہیں کہ ایک چیز ایک معاشرے کے اندر بری سمجھی جاتی ہے اور وہی چیز دوسرے معاشرے کے اندر اچھی سمجھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ معیار مقرر کرنا یہ بذریعہ علم وحی کے ہے، جس کے اندر خطا کا کوئی امکان نہیں ہے، ورنہ لوگوں کے جو معیارات ہیں ان میں خطاؤں کے بہت سارے امکانات موجود۔ اب دیکھ لیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو پچھلے زمانوں میں بری سمجھی جاتی تھی، اب لوگ ان کا ارتکاب کرتے ہیں، لوگ وہ کرتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کو بطور فخر کا بیان کیا جاتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو لوگ پہلے اچھا سمجھتے تھے، اب ان کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو معیار ہیں انسانوں کے، وہ زمانوں کے لحاظ سے، جگہوں کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں، لیکن علم وحی کے ذریعے سے جو معیار مقرر ہوگا خیر اور بھلائی کا، خیر اور شر کا، بھلائی اور برائی کا، وہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ جو وہ بتلائیں کہ یہ خیر ہے تو وہ خیر ہے، جو وہ بتلائیں کہ یہ شر ہے تو وہ شر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور گمان نہ کریں، الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ، اس پر جو اللہ نے ان کو دیا،
من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم وہ بہتر ہے ان کے لیے، بل ہوا بلکہ وہ شر لہم برا ہے ان کے لیے، سیطوقون ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے، ما بخلوا بہ جس کا وہ بخل کرتے ہیں، یوم القیامہ قیامت کے دن، وللہ اور اللہ کے لیے، میراث السماوات وراثت ہے آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ، بما تعملون جو کام تم کرتے ہو، خبیر باخبر ہیں۔ یعنی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بخل سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر خرچ کرنا واجب ہے، اور یہ آدمی وہاں پر خرچ نہ کرے، اس کو بخل کہا جاتا ہے، اور یہ بخل حرام ہے۔ اسی وجہ سے اس کے لیے یہ سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر قربانی کرنا یہ واجب ہے اور یہ قربانی ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح فدیہ ہے، وہ ادا نہیں کرتا۔ تو جہاں پر خرچ کرنا واجب ہے اس کو خرچ نہ کرے تو یہ اس کی سزا کے اندر داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو اور وہ زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن اس کے گردن میں ایک ایسے سانپ کا طوق پہنایا جائے گا کہ وہ سانپ اس کی دونوں باچھوں کو کھینچ دے گا، پھاڑ دے گا۔ تو یہ اس کے لیے سزا دی گئی۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مال جمع کرتے ہیں اور تو یہ وہ مال ہوگا کہ جس کو لوہے کی سلاخوں کی طرح تپایا جائے گا اور پھر ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال کہ جس کو تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ تو بخل سے مراد وہ بخل ہے کہ جو واجب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ہو، اور اگر بالفرض ویسے جو نفلی صدقات ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر کوئی آدمی بخل کرتا ہے تو وہ شرعی طور پر بخل نہیں ہے، وہ اس کو بالعموم عمومی معنی کے طور پر بخل میں لے لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی وہاں پر خرچ نہیں کرتا تو یہ بخل کرنا یہ خلاف اولا ہوگا، یعنی یہ حرام کے درجے میں نہیں ہوگا یا مکروہ تحریمی کے درجے میں نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے دیا ہے، من فضل ہی اپنے فضل سے۔ تو کوئی آدمی بھی اپنی قوت استعداد سے وہ مال جمع نہیں کر سکتا، مال کما نہیں سکتا۔ جس کو جو مال عطا کرتے ہیں وہ کون عطا کرتے ہیں؟ اللہ ہی عطا کرتے ہیں۔ بما آتاہم اللہ من فضل، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ اگر کسی آدمی کے پاس مال و دولت ہے تو وہ اس کو اپنی محنت کی کمائی نہ سمجھے، اپنی عقل مندی اور اس کو اپنی دانائی نہ سمجھے، بلکہ اس کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ نے فضل فرمایا ہے اور مجھے اللہ نے مال عطا کر دیا۔ اب جو اللہ نے اس پر فضل کیا اور مال عطا کیا، اب اس پر یہ لازم ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرے۔ جہاں جہاں پر اللہ نے خرچ کرنے کا اس کو حکم دیا ہے تو یہ اپنے مال کو وہاں پر پورا اسی طریقے سے خرچ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بخل کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہوا خیر لہم، کہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ ابھی زکوٰۃ ادا کریں گے مال تو کم ہوگا، قربانی ادا کریں گے تو مال کم تو ہوگا، تو یہ نہ سمجھے کہ میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں میرا مال بڑھ جائے گا، میں قربانی نہیں دوں گا میرا مال بڑھ جائے گا، میں فدیہ نہیں دوں گا میرا مال بڑھ جائے گا۔ یہ یوں نہ سمجھے کہ یہ اس کے حق میں بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ اس کے حق میں برا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سخت وعیدات بیان فرمائی۔ وہ کیا ہے کہ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، کہ وہ مال کہ جس کو یہ سینت کر رکھتا ہے، بخل کر کے جوڑ کر رکھتا ہے، تو قیامت کے دن یہ مال اس کی گردن میں طوق بنا دیا جائے گا۔
اور اس طرح ہوگا کہ یہ اپنے منہ کو ٹھوڑی کو نیچا نہیں کر سکے گا، اس کی ٹھوڑی کے اوپر سے یعنی اس طرح اس کے گلے میں ڈالا جائے گا کہ یہ منہ اوپر کو اٹھا کے پھرے گا، یہ منہ نیچے کرنا چاہے تو وہ نیچے نہیں کر سکے گا۔ تو دیکھیے کہ یہاں پر اگر آدمی اپنی خوشنودی، اپنی رضامندی کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر یہ مال خرچ نہیں کرتا تو دیکھیے کہ یہ کتنا دن جوڑ کر رکھ لے گا، بالآخر اس کے ہاتھ سے مال جائے گا۔ تو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بالآخر یہ سارا کا سارا مال یہ کس کے قبضہ میں رہے گا؟ اللہ کے قبضہ میں رہے گا۔ تو جب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس سے لے لیں گے تو پھر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، نہ اس کے ہاتھ میں مال رہا، نہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوئیں۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ اپنی رضامندی کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے جو اللہ نے ہی اس کو عطا کیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے بڑے باخبر ہیں، اللہ کو سب کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔